بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ یہ واقعہ سمرتی ایرانی کے دورے کے حوالے سے ہے۔ سمرتی ایرانی جو کہ ایک انڈین ایکٹریس ہیں، جو اپنے ایک ڈرامے ساز بھی کبھی بہو تھی میں تلسی کے رول کے حوالے سے کافی فیمس بھی رہی ہیں۔ بعد میں انہوں نے سیاست جوائن کی۔ متنازع سمجھی جانے والی بھارتی اقلیتی امور کی وزیر سمرتی ایرانی 2 دن کے حج عمرہ کانفرنس کے لیے سعودی عرب کے دورے پہ گئی تھیں۔ جدہ ہوائی اڈے پر سعودی حکمران نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ انہوں نے وہاں سعودی حکمران سے بھی ملاقات کی۔ سمرتی ایرانی کے آنے کا مقصد انڈین مسلمان حاجیوں کے لیے بہترین سہولت فراہم کرنا تھا، اور انہوں نے اپنے انڈین مسلم جو عمرے پہ آئے ہوئے تھے ان سے بھی ملاقات کی۔ سمرتی ایرانی نے وہاں کے تاجر اور شہریوں سے بھی بات چیت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پر نان مسلم کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے، لیکن سمرتی ایرانی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا ڈیلیگیشن ہے جس کو جانے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ یہ خاتون اپنی روایتی ڈریس یعنی ساڑی میں تھی، اور اسی ڈریس میں انہوں نے مقدس مقامات کا دورہ کیا جس کو پوری دنیا میں مختلف طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مسجد نبوی میں گئیں۔ انہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ احد پہاڑ اور اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کا بھی دورہ کیا، اور وہاں انہوں نے آب زمزم بھی پیا۔ مسلمانوں کے غم غصے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں مسجد نبوی میں غیر مسلموں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو کیوں پامال کیا گیا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اپنا گھر ایک ایسی جگہ پہ بنایا ہے کہ جہاں پر انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، تو پھر ان غیر مسلموں کو جانے کی ادھر کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ بس مجھے ماننے والے ہی یہاں آئیں گے، کسی بھی غیر مسلم کی انٹری بند ہے۔ سعودی حکومت کے اقدامات پچھلے چند سالوں سے تشویشناک ہو گئے ہیں، جو شہزادہ سلیمان کے 2023 کے پیش نظر منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اس سرزمین پہ پہلے سینما ہال بنوائے گئے، سعودی سرزمین پر میوزیکل فنکشن کروائے گئے، اور ایسی چیزیں کروائی جا رہی ہیں جو ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہیں۔ اس سرزمین پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ مسلمانوں کو غصہ بھی جائز ہے۔ اس قسم کے واقعات پہلے ہی رونما ہو چکے ہیں، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس واقعے کو بھی قیامت کی نشانی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو عربوں کی تباہی کے حوالے سے ہے۔ سمرتی ایرانی جو کہ ماضی میں مسلمانوں کے خلاف بیانات دیتے ہوئے نظر آتی رہی ہیں، یہ خاتون جو بے پردہ ہے، اس کو سعودی حکومت نے دورے کی اجازت کیوں دی؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار اور غیر مسلموں پر پابندی عائد کی ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو تباہی اور بربادی آ جاتی ہے، اور وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی یا بد عملی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ سمرتی ایرانی نے وہاں مسجد نبوی اور تاریخی مقدس مقامات کی تصویریں بھی شیئر کیں، اور ان کی شیئر کی ہوئی تصویروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور خاتون وزیر ملوکما کوٹرو بھی شامل تھیں۔ دونوں خاتون ان مقدس مقامات پر گئیں جبکہ وہ ساڑی میں ملبوس تھیں۔ تو مسلمانوں کے غصے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان غیر مسلموں کو مسجد نبوی میں جانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ غیر مسلموں کو 2021 تک مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد قوانین میں نرمی کے باعث مسجد نبوی کے احاطے میں جا سکتے ہیں۔ سمرتی ایرانی نے حج 2024 کے لیے بھارت اور سعودی عرب کے مابین معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ مسجد نبوی جو کہ مسلمانوں کا مرکز ہے، جو کہ توحید کا مرکز ہے، وہاں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور آج بھی سعودی حکومت نے یہ بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے کفار اور مشرکین کو۔ ان کی ایک حدود بنا دی گئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، اس کو جانے کی اجازت ہے۔ سمرتی ایرانی نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آج میں نے اسلام کے مقدس ترین شہر مدینے کا تاریخی سفر کیا، مسجد نبوی کے ساتھ احد پہاڑ اور اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کا بھی دورہ کیا، اور وہاں انہوں نے آب زمزم بھی پیا۔ سعودی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرے، کیونکہ سرزمین عرب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز سرزمین کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اللہ کا گھر بیت اللہ بھی اسی سرزمین پر واقع ہے، تو اس کی پاسداری کرنا سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر سعودی حکومت ان اقدامات کو نظر انداز کرتی ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، کیونکہ تاریخ میں بہت سی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ان کا انجام عبرتناک ہی ہوا ہے۔
چلیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں کس طرح سے آیا ہے، تو اب اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ انعام میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی ہیں اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پروان چڑھایا ہے۔ سورہ یونس کی ایک آیت میں ذکر آتا ہے کہ اور تم میں سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا جب انہوں نے ظلم کیے، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسولوں کی کھلی نشانیاں آئی تھیں اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم ان قوموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ناظرین و حضرات، قرآن کریم کی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے زوال کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی تھی۔ اللہ کی قائم کردہ حدودوں کو جو کوئی توڑتا ہے تو زوال اور بربادی اس کی وجہ بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اسی کو سنت کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون اور اللہ کا طور طریقہ رہا ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہی تمہارے لیے ہے کہ تم اللہ کے قانون اور اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ اس وقت اسلامی ممالک کئی فتنوں اور کئی صدموں میں گھری ہوئی ہے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو یا بغداد کا مسئلہ ہو، یہ سب کچھ مسلمانوں کی آزمائش ہے۔ یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہے کہ اب مسلمان کیا کریں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے کہ میرا بندہ سچ کا ساتھ دے گا یا نہیں، کہ میرے بندے میرے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت دے، اللہ کے حکم کو مانیں اور اللہ کی نافرمانی سے باز رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ قرب قیامت عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے۔ کافر حکمران ایسے ان پر دوڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے کو دیکھ کر دوڑتے ہیں، لیکن کافی مدینہ منورہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ مدینہ منورہ کو نقصان پہنچانے کا مقصود ان کا پورا نہ ہو سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی اور پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی، کیونکہ یہ جنگ ہوتی ہوئی مکہ مکرمہ تک پہنچ جائے گی۔ مسلمانوں کے غم و غصے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو کیوں توڑا گیا۔ لیکن یہاں مختلف ذرائعوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سمترا ایرانی صرف مسجد کے احاطے میں گئی تھی، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ غیر مسلم لوگ مسجد نبوی کے احاطے میں گھومتے پھرتے ولاگز بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے لوگ تشویش کا شکار ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اس سال کے حج یعنی 9 ہجری کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ مشرکین لوگ تو ناپاک ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں اس سال کے بعد بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سمترا ایرانی نے مسجد نبوی کے آس پاس کا دورہ کیا، انہوں نے باہر سے ہی زیارت کی، مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوئیں۔ کفار کا مدینہ منورہ میں جانا حرام ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے پیش نظر کرتی ہوں۔ ایک بار فتح مکہ کے موقع پر ان کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نجس قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کی سرزمین پر ان کی نجاست سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار کا جانا بالکل ممنوع نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور انہیں اندر جانے کی اجازت دی۔ دنیا بھر میں کافروں کو ہر جگہ جانے کی اجازت ہے، جیسے ہی کہیں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو کافر غیر مسلم بھی وہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک حدود بنا رکھی ہے۔ لیکن امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک کسی کافر کو مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ امام مالک کے نزدیک کسی دوسرے مسجد میں بھی کافر نہیں جا سکتا، اور امام ابو حنیفہ نے مشرکین سمیت تمام کفار کا داخلہ جائز قرار دیا ہے۔ عثمان بن ابو سلیمان سے مروی ہے کہ مشرکین قریش اپنی بدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے آتے تو وہ مسجد نبوی میں رات گزارا کرتے تھے۔ ان میں زبیر بن مدھم بھی تھا جو مشرک تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بہت غور سے سنتا تھا۔ تمام فقہا کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام مسلم مشرکین اہل کتاب مسجد میں مسجد حرام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ منع اس وقت کیا جائے گا جب یہ فتنہ فساد بے ادبی یا قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت آواز ضرور اٹھائیں جب ہمارے مذہب یا دین پہ کوئی بات آئے، اس وقت ہمیں ضرور بولنا چاہیے، چپ نہیں رہنا چاہیے۔ جب ہمارے دین اسلام پہ کوئی آنچ آئے
اس وقت آواز بلند ضرور کرنی چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے۔ کمنٹس میں سمترا ایرانی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ سعودی حکمران نے صحیح کیا یا نہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔